سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کسی بادشاہ یا راجا کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ اس کا مذہب، دھرم یا ریلیجین ہرگز نہیں کرتا۔ نہ ہی کوئی یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کہ بادشاہ اگر مسلمان ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا، اور اگر غیر مسلم ہے تو بلا شک و شبہ برا۔ تاریخ انسانیت میں حاکم ریاست کے اچھا یا بہت اچھا ہونے کا فیصلہ اس کا عوام سے مخلصانہ سلوک، انصاف کی بروقت فراہمی، عوامی و فلاحی بہبود کے کام اور اپنی ریاست میں بسنے والوں کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ سے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا ظلم و جبر، رعایا پر بے جا سختیاں، بد امنی اور انتشار کسی بادشاہ کو برا ڈکلیئر کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تاریخ جہاں ایک طرف بادشاہوں اور سلطانوں کی بہترین حکمت عملیوں اور کارناموں کو یاد رکھتی ہے، تو وہیں ان کی برائیاں اور خامیاں بھی اپنے سینے میں سمو لیتی ہے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ مووی پدماوتی نے خلجی ڈائنسٹی کے موسٹ پاورفل رولر سلطان علاؤ الدین خلجی کا پہلے سے متنازع کردار مزید مشکوک بنا ڈالا ہے، جس میں اس کا ایک شادی شدہ ہندو رانی پدماوتی سے پاگل پن اور جنون کی حدوں کو چھوتا عشق دکھایا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ 2 ویڈیوز پر بنائی جانے والی اس سیریز میں آپ ناظرین تک اس سلسلے میں مستند اور درست معلومات پیش کریں تاکہ اصل حقائق آپ کے سامنے ہوں۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ علاؤ الدین خلجی سلطنت دلی کا سب سے مقبول ترین سلطان تھا۔ اس کو دلی کا تخت وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ وہ خلجی راج گھرانے کے بانی سلطان جلال الدین فیروز کے بڑے بھائی کا بیٹا اور اس کا داماد تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھلے ان پڑھ تو تھا مگر تھا بلا کا ذہین۔ وہ بچپن سے ہی جوشیلا، بہادر اور سرپھرا واقع ہوا تھا۔ سن 1290 عیسوی میں اسے امیر تزک اور 1291 میں مانک پور کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ جوانی میں قدم رکھتے ہی کئی محاذوں پر برے صغیر پر حملہ آور ہونے والے منگولوں کو ناکوں چنے بھی چبا چکا تھا۔ 1292 میں اس نے مالوا کے شہر بھیلسا پر چڑھائی کر دی، جہاں سے کثیر تعداد میں دولت اس کے ہاتھ لگی۔ سلطان الہند کا خطاب رکھنے والا جلال الدین خلجی، جو اس کا چچا اور سسر بھی تھا، امور سلطنت میں اس کی سستی اور تخت دلی پر اس کی گرفت کمزور سمجھتے ہوئے علاؤ الدین نے سن 1296 میں اس کا قتل کیا اور تخت دلی پر خود قابض ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت سنبھالتے ہی اس کے اقدامات انتہائی قابل تعریف اور عوام دوست تھے۔ سب سے پہلے تو اس نے باغیوں کے سروں کو کچل کر تخت دلی کو مضبوط کیا اور پھر سلطنت میں کئی ساری اصلاحات نافذ کی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کو خاص طور پر مارکیٹ ریفارمز کے لیے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے برے صغیر کی تاریخ میں پہلی بار اناج اور دیگر اشیاء کا مخصوص وزن اور قیمت مقرر کی، کاروباری مراکز اور کاروباری حضرات پر خفیہ جاسوس مقرر کیے تاکہ یوں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو سزا دی جا سکے۔ اس نے خلجی ڈائنسٹی کے نئے سکے جاری کیے، پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی کا دھندا بند کرایا اور کئی ساری راجپوت ریاستوں پر یلغار کر کے ان کو تخت دلی کے تابع فرمان کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ برے صغیر پاک و ہند کو اس وقت منگول حملوں سے بچانا تھا کہ جب ہر طرف ان کا سایہ منڈلا رہا تھا۔
منگول سب کانٹیننٹ کے سوا لگ بھگ پورے ایشیا پر قابض ہو چکے تھے اور انہوں نے ہندوستان پر ایک بار نہیں بلکہ 6 بار حملہ کیا تاکہ اس کا بھی وہیں حشر کر سکیں جو یہ وحشی قبائل بغداد، بخارا اور سمرقند کا کر چکے تھے، مگر اب ان کے راستے میں پتھر کی چٹان بنے ہوئے تھا سلطان علاء الدین خلجی۔ سلطان علاء الدین خلجی پر منی ڈاکومنٹری سیریز کے دوسرے اور آخری حصے میں بتایا جائے گا کہ اس کی شخصیت کے تاریخ ترین پہلو کون سے جس کی بدولت اسے عیاش، سخت مزاج، مغرور، عورتوں کا شیدائی اور بچہ باز سلطان کہا جاتا ہے۔ Presented by History Mystery Channel. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video with your friends.